میرا کزن جو بچپن سے مجھ پر ظلم زیادتی کرتا آیا تھا، میرے سوتیلے بھائی کے ساتھ مل کر مجھے تنگ کرتا تھا، اب میرے ابا نے میری شادی اسی کزن سے طے کر دی۔ میری حالت بہت بری تھی، میں خوف سے لرز رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میری جان جا رہی تھی کہ شادی کے بعد وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ شادی کی پہلی رات جب وہ میرے پاس آیا اور بے دردی سے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ تب میرے شوہر نے، میں جائے نماز پر بیٹھی سسک رہی تھی، آج جو باتیں حاذق بھائی نے مجھے کہی تھیں وہ میرا دل چیرنے کے لیے کافی تھیں۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک میں نے صرف اور صرف ذلت ہی برداشت کی تھی، اور آج میں نے صرف ان سے محض چھوٹی سی خواہش ظاہر کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ اپنے کالج جانا چاہتی ہوں۔ میری دوستوں کے بھائی جب انہیں چھوڑنے کے لیے کالج آتے ہیں تو میرا بھی دل چاہتا ہے، لیکن انہوں نے میرے منہ پر صاف انکار کر دیا تھا، اور شفافیت کی آخری حد پار کرتے ہوئے میرا دل چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے، نہ تم میری بہن ہو نہ ہی میں تمہارا بھائی ہوں، اسی لیے اپنی حد میں رہا کرو۔ میری صرف ایک ہی بہن ہے اور اس کا نام نور ہے۔ تمہارا ہم سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، تم بس ہمارے بابا کی دوسری بیوی کی بیٹی ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور اس پل مجھے جو اذیت محسوس ہوئی تھی اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور خود کو بند کر لیا تھا۔ رات ہو چکی تھی لیکن میں کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ ہر کوئی مجھے ذلیل ہی کرتا تھا، کسی نے بھی کبھی مجھے سینے سے نہیں لگایا تھا سوائے بابا کے، لیکن آج جو ذلت مجھے محسوس ہو رہی تھی اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں مزید جائے نماز پر بیٹھی روتی رہی اور اس کے بعد بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے ابھی لیٹے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ میرے بابا دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں آتا دیکھ کر میں فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ وہ مجھے سینے سے لگا کر دلاسا دینے لگے تھے، میری جان چپ ہو جاؤ، مجھے ملازمہ نے بتایا ہے میں حاذق کو بہت ڈانٹوں گا، میری جان کو وہ کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن میری ہچکیاں بندھ گئی تھی۔ انہوں نے بہت مشکل سے مجھے قابو کیا اور بستر پر بٹھا دیا۔ میں ان کے سینے سے لگی زاروں کی طرح روتی جا رہی تھی، جبکہ وہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ وہ ایسا ہی ہے، تم جانتی ہو نا۔ بعض اوقات وہ نور کو بھی ڈانٹ دیتا ہے، جبکہ بابا اس بات سے واقف تھے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں اور مجھے حقیقت معلوم ہے۔ نور کو وہ ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، صرف انہیں تکلیف مجھے ہی دینا پسند تھی۔ تھوڑی دیر تک آنسو بہانے کے بعد میرا دل تھوڑا پرسکون ہوا تھا اور میں ان کے ساتھ مسکرانے لگی تھی۔ انہوں نے جلد ہی مجھے باتوں میں لگا لیا تھا۔ آج وہ مجھے بہت ہی گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے بابا کی جانب دیکھا اور سوالیہ بولی، بابا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ میرے لہجے کی معصومیت دیکھ کر انہوں نے فوراً ہی میرے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا، جس کو محسوس کر کے میں نے سکون کی سانس خارج کی تھی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، تمہارے تاؤ کے بڑے بیٹے بہرام کا تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، حویلی کی چھت میرے سر پر آن گری ہو۔ میں بے چین ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اگر مجھے اس خاندان میں کسی مرد سے ڈر لگتا تھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ بہرام خان زادہ تھے۔ وہ اپنی شخصیت میں ایک ایسا روب رکھتا تھا کہ جو بھی شخص اسے دیکھتا پھر تھر تھر کانپنے لگتا تھا، اور انہوں نے ہمیشہ مجھے جن نگاہوں سے دیکھا تھا وہ مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ اور آج بابا میری شادی کی بات ان سے کر رہے تھے، جس کو سن کر میں لرز اٹھی تھی۔ میں نے ان کی جانب دیکھا اور فوراً ہی سہم کر بولی، بابا خدا کے لیے میرے حال پر رحم کریں، میں بہرام بھائی سے شادی نہیں کر سکتی۔ انہیں میں نے ہمیشہ ایک بھائی کی نگاہ سے دیکھا ہے اور مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں ان کے ساتھ کبھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، آپ جانتے ہیں نا میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔
ابھی تو میں نے انٹر بھی مکمل نہیں کیا اور آپ میری شادی کی باتیں کر رہے ہیں. بابا نے میری بات سنی اور کہنے لگے, دیکھو ایک نہ ایک روز تمہاری شادی ہونی ہی ہے, اور یہ رشتہ جب تم پیدا ہوئی تھی تبھی طے ہو گیا تھا, اور اب بہرام کی عمر ہو چکی ہے, خیر سے تم بھی بالغ ہو, اسی لیے میں اب اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں. ان کے لہجے میں کوئی رعایت نہیں تھی جس کو جان کر میں جی جان سے کانپی تھی. میں نے ان کی جانب رحم طلب نگاہوں سے دیکھا, لیکن وہ بس آخری بات بول کر اٹھ گئے تھے. تمہیں اگر اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے تو شادی کے بعد اپنے شوہر سے اس بات کی خواہش کر لینا. میرے سامنے تم انکار کرنے کی حالت میں نہیں ہو. جبکہ میں آنسو بہاتی رہ گئی تھی, لیکن بابا اپنا حکم سنا کر چلے گئے تھے. آج سے پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا تھا. مجھے کبھی بھی میری خواہش پوری کرنے کا موقع دیا ہی نہیں جاتا تھا. میڈیکل میں جس طرح میں نے ایڈمیشن لیا تھا اس بات سے صرف میں ہی واقف تھی. حاسق بھائی نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ میٹرک کے بعد آگے تعلیم حاصل نہیں کرو گی, کیونکہ ہماری حویلی کی عورتیں باہر نہیں جاتیں. لیکن میرے رونے اور بیمار ہو جانے کے بعد بابا نے مجھے ایڈمیشن دلا دیا تھا. لیکن اس میں بھی حاسق بھائی اور بہرام بھائی نے بہت تماشے لگائے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے بہرام بھائی کا وہ تھپڑ جب انہوں نے میرا ایڈمیشن فارم دیکھ کر مارا تھا. میں خوشی خوشی فارم لے کر سب کو دکھا رہی تھی, اور اس پل نہ جانے وہ کہاں سے آئے تھے اور میرے بالوں کو اپنی گرفت میں تھام لیا تھا. میرے چہرے پر غصے سے غراتے ہوئے بولے, تمہاری اتنی ہمت کہ تم ہمارے خاندان کی ہو کر اتنی آگے بڑھ گئی ہو کہ بنا بڑوں کی اجازت کے تم نے کالج میں داخلہ لے لیا ہے. ان کے لہجے کی سختی مجھے کانپنے پر مجبور کر چکی تھی. میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا. میں ابھی کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولتی اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک سناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا, اور وہاں سے لمبے لمبے ڈگ پھڑتے ہوئے چلے گئے تھے. میں بہت روئی تھی. میں نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا. رات میں بابا نے بہرام بھائی کو میری آنکھوں کے سامنے پہلی بار ڈانٹا بھی تھا کہ تم نے میری بیٹی پر ہاتھ کیوں اٹھایا, جبکہ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور بابا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے, میں اپنی ملکیت پر حق جمانا اچھے سے جانتا ہوں. مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں مجھے معلوم ہے. آپ یا یہاں پر موجود کوئی بھی شخص مجھے یہ بتانے کی سکت نہیں رکھتا ہے. وہ یہ بول کر وہاں رکے نہیں تھے بلکہ چلے گئے تھے, جبکہ اس پل تو میرا دماغ ایک پل کے لیے ٹھٹکا تھا کہ وہ مجھے اپنی ملکیت کیوں بول رہے ہیں. لیکن میں جلد ہی اس بات کو اپنے دماغ سے نکال چکی تھی. اور آج جب بابا نے میرے سامنے ان کے رشتے کی بات کی اور ساتھ میں میرے سر پر یہ بم بھی پھوڑا کہ یہ منگنی تو بچپن میں ہی طے ہو چکی تھی, تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی. وہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی. میں اپنی ماں کو یاد کر کے ہلکان ہو چکی تھی. میری پیدائش پر ہی میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا, اور آج مجھے اپنی اماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی. اگلی صبح میرے لیے بالکل بھی روشن ثابت نہیں ہوئی تھی. میں تو سمجھی تھی کہ ابھی شادی میں وقت ہے, میں بابا کو راضی کر لوں گی. لیکن جب میں باہر آئی اور گھر میں ہوتی ہوئی تیاریوں پر نظر دوڑائی تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے. میری دادی سب کو کام بتا رہی تھی, جبکہ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے نظر اتارنا شروع کر دی تھی. انہوں نے مجھے اپنے برابر میں ہی بٹھا لیا تھا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی تھی, تو ہمارے خاندان کی سردار بی بی بنے گی, ہمارے خاندان کے بڑے پوتے کی بہو ہے. جبکہ یہ باتیں مجھے معلوم تھیں. کچھ روز بعد ہی بہرام کو سردار کی پگ پہنائی جاتی اور اس کی بیوی کو سردار بی بی کا خطاب ملتا. ان سب چیزوں سے میں واقف تھی, لیکن مجھے ذرا برابر بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی کہ مجھے سردار بی بی بنایا جائے گا. دادی کو دیکھتے ہوئے میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا, دادی جان یہ کس بات کی تیاریاں ہو رہی ہیں, کیا کوئی آ رہا ہے؟ جبکہ انہوں نے میری جانب دیکھا اور کہنے لگی, ارے بدھو تیرے ابا نے تجھے نہیں بتایا کیا؟ جبکہ میں نے نفی میں سر ہلایا تھا. وہ یہ دیکھ کر بولی, کل سے تمہاری شادی کے فنکشن شروع ہو جائیں گے, کل ہی تجھے مائیوں بٹھایا جائے گا. جمعے کی نماز کے بعد تمہارا اور بہرام کا نکاح ہے, اس کے بعد شام میں تم دونوں کی دھوم دھام سے رخصتی ہے, اس لیے خود کو ابھی سے تیار کر لو. میرے بیٹے کی طرف سے کوئی غلطی مجھے نہ ملے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ
اتنا جلدی ہو جائے گا؟ کیا میں اتنی بے مول تھی کہ میری شادی ہونے جا رہی تھی اور مجھے صرف ایک دن پہلے بتایا گیا تھا؟ میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ نہ دلہا میری پسند کا تھا، نہ ہی کوئی چیز میری پسند کی ہو رہی تھی۔ بس مجھے ایک مصنوعی گڑیا کی طرح سب استعمال کرتے جا رہے تھے۔ دادی نے مجھے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم دلہن ہو، کسی کی نظر لگ گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرتی حسن سے مالا مال رکھا تھا۔ میری ماں بہت حسین عورت تھی اور میں نے اپنی ماں کی ہی خوبصورتی چرائی تھی۔ میں کمرے میں آ کر گھٹنوں میں سر دیکھ کر رو پڑی۔ مجھے ابھی روتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ میں نے جیسے ہی سر اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا تو میرا پورا جسم کانپ اٹھا تھا۔ سامنے بہرام کھڑے ہوئے تھے اور مجھے اپنی زیرک نگاہوں سے گھور کر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے میری جانب دیکھا اور کہنے لگے، کس بات کے لیے اتنا رونا آ رہا ہے؟ شادی ہو رہی ہے تمہاری، مر نہیں رہی تم۔ جبکہ میرا دل بے ساختہ بولا تھا، مارا ہی تو جا رہا ہے مجھے۔ وہ قدم بقدم چلتے ہوئے میرے قریب آئے تو میں خود ہی سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئی اور میری روئی روئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، میری جان، کیوں ان آنکھوں پر ظلم کر رہی ہو؟ ان آنکھوں سے ابھی تم نے حسین مناظر بھی دیکھنے ہیں، میرے ساتھ ایک خوبصورت زندگی بسر کرنی ہے۔ تم کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ میں ہوں، میرا بس چلے تو تمہارے سارے آنسو اپنے لبوں کے ذریعے چن لوں۔ جبکہ میں نے زندگی میں پہلی بار بہرام خانزادہ کا نرم لہجہ سنا تھا، اس کو سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں انہیں حوانک بنی دیکھ رہی تھی، جبکہ اچانک ہی میری حالت پر انہوں نے بلند بانگ کہا لگایا تھا، جبکہ اب میرے چہرے پر پریشانی اود آئی تھی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر ایسی باتیں کروں گا؟ تمہارے حسن کی تعریف کروں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ تم میرے لیے کتنی ضروری ہو؟ یہ سب خام خیالی اپنے دماغ سے نکال دینا۔ تمہاری وجہ سے تمہارے بابا نے مجھے بھری محفل میں ذلیل کیا تھا۔ ان سب باتوں کا بدلہ میں تم سے تو شادی کے بعد لوں گا۔ اچھے سے بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ یہ بات سن کر میرا روم روم کانپ گیا۔ وہ مجھے ہراساں کر کے کمرے سے جا چکے تھے، جبکہ میں ایک بار پھر روتی تھی۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک حاذق بھائی اور بہرام بھائی نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ یہ دونوں ہمیشہ ہی مجھے اپنے وجود سے ڈرا دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات تو بہرام میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے تھے کہ میں اپنے کمرے میں چھپ جاتی تھی۔ حاذق بھائی مجھے بے جان جانوروں سے ڈراتے تھے، جبکہ بہرام تو حد ہی کر دیا کرتا تھا۔ مجھے ننگے پیر گرم چھت پر چھوڑ دیتے تھے، میرے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن ان دونوں کو میرے حال پر رحم نہیں آتا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں کو مجھ سے کیا مسئلہ تھا، میں آج تک کبھی جان ہی نہیں پائی تھی۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزرتے جا رہے تھے اور میں اندر ہی اندر خوفزدہ تھی۔ مجھے مائیوں بٹھا دیا گیا تھا، جس کے باعث میں کمرے سے باہر نہیں جاتی تھی۔ اور آج جمعے کا دن بھی آ گیا تھا۔ مرد حضرات نماز پڑھنے کے لیے جا چکے تھے۔ اس کے بعد ہی میرا اور بہرام کا نکاح ہونا تھا۔ گھر میں ایک الگ ہی رونق چھائی ہوئی تھی۔ پورے گاؤں میں ہم دونوں کی شادی کی دعوت دی گئی تھی۔ مجھے آج کے دن اپنی ماں پل پل یاد آ رہی تھی۔ کاش اگر میری اماں میرے پاس ہوتی تو وہ کبھی بھی میرے ساتھ ایسا ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھتی۔ میں روتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک پل کے لیے مبہوت رہ گئی۔ مجھ پر آج ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ روئی روئی آنکھیں، گلابی گال، پنکھڑیوں کی مانند ہونٹ، اس پر خوبصورتی سے کیا ہوا میک اپ مجھے بہت ہی حسین بنا رہا تھا۔ میں ابھی خود میں ہی مگن تھی کہ اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں فوراً ہی دروازے کی جانب متوجہ ہوئی تھی تو سامنے ہی حاذق بھائی دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے ہوئے تھے۔ آج ان کی آنکھوں میں نہ ہی کوئی شرارت تھی، نہ ہی غصہ، نہ ہی کسی چیز کا بدلہ تھا، بلکہ آج ان کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی، جس کو دیکھ کر ایک بار پھر مجھ پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ وہ قدم بقدم چلتے ہوئے کمرے میں آئے اور بے ساختہ میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھائی کا لمس آج پہلی بار مجھے محسوس ہوا تھا، جس کو محسوس کرتے ہی میرا دل رو پڑا تھا۔ میں روتے روتے ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔
جبکہ آج انہوں نے نہ مجھے جھٹکا تھا نہ ہی مجھے برا بھلا کہا تھا، بلکہ وہ دھیرے دھیرے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے تھے۔ وہ آہستہ آواز میں بولے، بس چپ ہو جاؤ میری جان، میں کبھی تمہارے کمرے میں آ کر تمہیں سینے سے نہیں لگاتا، لیکن آج نماز پڑھنے کے بعد میرا دل مجھے بہت اداس محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری کوئی قیمتی چیز کوئی مجھ سے لے رہا ہے۔ بہرام میرے لیے بہت عزیز ہے، تم جانتی ہو نا، ہم دونوں مل کر تمہیں تنگ کیا کرتے تھے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم تمہارے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے کرتے تھے کہ تم میرے بابا کی دوسری بیوی کی بیٹی تھی۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں کیا بول رہا ہوں، ویسے تو میں تمہیں ہر وقت اس بات کا تانا دیتا رہتا تھا، لیکن صرف تمہیں تنگ کرنے کے لیے، تمہیں رلانے کے لیے۔ لیکن آج جب تمہاری رخصتی کا وقت آ رہا ہے تو میرا دل بند ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ختم ہو گیا ہوں۔ میری ہر نادانی، ہر کوتاہی کے لیے مجھے معاف کر دینا، اور ایک بھائی ہونے کا مان دیتے ہوئے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر بہرام تمہیں ذرا بھی تکلیف دے تو میرے پاس آنا، میں دیکھ لوں گا۔ جبکہ میں حاذق بھائی کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی میرے ساتھ ایسی باتیں نہیں کی تھی، اور آج ان کی باتیں سن کر مجھے سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو میں اپنی اماں کو یاد کر کے اتنے آنسو بہا رہی تھی، اب میری آنکھ میں آنسو نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرے آنسو چن لیے تھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، چلو اب خود کو تیار کر لو، مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ جبکہ ایک بار پھر میرا دل لرز اٹھا تھا۔ میں جانتی تھی یہ شخص مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی بابا، حاذق بھائی، مولوی، چاچو، تاؤ سب آ گئے تھے، اور کچھ خواتین بھی میرے ارد گرد کھڑی ہوئی تھیں۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی نکاح کے کلمات دہرائے تو میرا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام مراحل میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند چلنے لگے تھے۔ جو سلوک میرے ساتھ بہرام نے کیا تھا وہ ایک ایک کر کے میرے سامنے آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی حاذق بھائی کا ہاتھ میرے سر پر آیا تھا، میرے منہ سے بے ساختہ قبول ہے نکل گیا تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس میں اپنے تمام تر حقوق بہرام خانزادہ کے نام لکھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی پورے گھر میں مبارکباد کی صدائیں گونج اٹھی تھیں۔ مردوں میں بھی نکاح ہو چکا تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے حق میں لکھ دیے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی رات کی رخصتی کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ مہمان آنے لگے تھے، مجھے ایک بار پھر دلہن بنایا جا رہا تھا۔ اس بار مجھے اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ میں خود کو دیکھ کر ایک پل کے لیے کھو سی گئی تھی۔ تھوڑی رسومات کے بعد تائی اماں نے مجھے بہرام کے کمرے میں بٹھا دیا تھا، جبکہ اس کمرے کو دیکھ کر مجھے اپنے بچپن کے وہ دن یاد آنے لگے تھے جب بہرام ذرا سی غلطی پر مجھے اپنے کمرے میں لا کر سزا دیا کرتا تھا۔ کبھی 100 بار اٹھک بیٹھک کرواتا تھا تو کبھی مرغا بنا دیا کرتا تھا، کبھی ایک ٹانگ پر کھڑا کر دیتا تھا تو کبھی ہاتھ پر ڈنڈی سے مارتا تھا۔ وہ سب یاد کر کے میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ حشاش بشاش سا کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کو کمرے میں آتا دیکھ کر میرا دل کانپ سا گیا تھا۔ وہ دروازے سے ہی ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی زیرک نگاہیں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ قدم بقدم چلتا ہوا میرے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے میرا گھونگھٹ اٹھا دیا تھا۔ نہ اس نے مجھ سے اجازت لی تھی، نہ ہی کوئی سلام کیا تھا، بلکہ ایک دم سے مجھے ہراساں کر دیا تھا۔ میں خواب سے بھری آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیوں بیگم، ڈر لگ رہا ہے؟ میں خواب سے بھری آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیوں بیگم، ڈر لگ رہا ہے؟ جبکہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے ایک بار پھر بولا، جب بے عزتی کروائی تھی تب ڈر نہیں لگا تھا؟ وہ یہ کہتے ہوئے میرے قریب آ رہا تھا، جبکہ میں پیچھے ہوتے ہوتے بیڈ گراؤنڈ سے لگ گئی تھی، اور اچانک ہی اس نے مجھے بستر پر لٹا دیا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ میں اس وقت اتنا خوفزدہ ہو گئی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں ہچکیوں سے روئی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا۔ میں نے کبھی آپ کا برا نہیں چاہا، نہ ہی آپ سے کبھی بدزبانی کی۔ اس دن بھی میں نے بابا سے آپ کی شکایت نہیں کی تھی۔ ملازموں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ میں ایسی کوئی کوتاہی نہیں کروں گی جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آئے۔ بس
آپ مجھے مارے مت۔ میرا روتا ہچکولے کھاتا وجود دیکھ کر ایک پل کے لیے بہرام بالکل سن ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ پل کے لیے مجھے دیکھا تھا اور خاموشی سے کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی میں نے ایک سکون کی سانس خارج کی تھی۔ میں فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور لباس وغیرہ تبدیل کر کے جائے نماز لے کر بیٹھ گئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی کہ جس طرح سے تو نے حاذق بھائی کا دل میری جانب سے بدلا ہے، ایسے ہی بہرام کا دل بھی بدل دے یا اللہ۔ میرا سکون مجھے لوٹا دے، میں نے بہت ذلت برداشت کر لی ہے، میں اب مزید تکلیف نہیں جھیل سکتی۔ اور کہتے ہیں نا، جو لوگ اپنے رب سے ٹوٹ کر مانگتے ہیں تو وہ عطا کر ہی دیتا ہے۔ صبح 7 بجے کے وقت بہرام کمرے میں داخل ہوئے تھے اور میں نیند کی آغوش میں تھی۔ نیند میں ہی مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے میرے ماتھے پر ایک پیار بھرا بوسہ دیا ہے، اور وہ بوسہ مجھے اتنا سکون دہ محسوس ہوا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ صبح اٹھنے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہرام نے سفید لباس زیبتن کیا ہوا تھا جس میں وہ ایک ریاست کے شہزادے معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے جھجکتے ہوئے انہیں سلام کیا اور واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ میں نے ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دیکھی تھی جس کو دیکھ کر مجھے اندر تک سکون سا محسوس ہوا تھا۔ وہ انسان تھا ہی بہت خوبصورت، لیکن بس اس کا لہجہ اور اس کا دماغ بہت بدصورت تھا، جس کے باعث میں خوفزدہ ہی رہتی تھی۔ میرے باہر آتے ہی بہرام نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل تک لائے۔ میں حیران تھی کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہاں موجود اس چیئر پر بٹھا دیا اور میرے بال سنوارنے لگ گئے، جبکہ میں حیران پریشان سی ان کی ایک ایک چال کو دیکھ رہی تھی۔ میرے بال سنوارنے کے بعد انہوں نے مجھے تیار کرنا شروع کیا۔ پہلے میرے چہرے پر مصنوعی لالی لگائی، اس کے بعد میرے ہونٹوں کو لال رنگ کے لپسٹک سے سجا دیا، پھر میرے گلے میں ایک سونے کی خوبصورت نازک سی چین ڈالی اور اس پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولے کہ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ اچانک ہی انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہم دونوں اپنے رشتے کو ایک موقع دے سکتے ہیں؟ کیا میں اور تم نارمل میاں بیوی کی طرح ایک خوشگوار زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ وہ اتنی محبت سے چور لہجے میں بولے تھے کہ میں بے ساختہ نہال ہو گئی تھی، اور میں نے خوشی خوشی ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں نے کوئی نخرہ نہیں کیا تھا، مجھے یہی تو چاہیے تھا جس کی میں برسوں سے دعائیں کرتی تھی کہ میرے نصیب میں کوئی محبت کرنے والا شخص آ جائے، اور جب مجھے اللہ تعالیٰ وہ انسان عطا کر رہا تھا تو میں اس کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن میں ابھی تک اس کایا پلٹ پر حیران تھی، جبکہ میری طرح سب یہی سمجھے تھے کہ بہرام میرے ساتھ بہت بدسلوکی کریں گے، اپنے غصے کا زور مجھ پر چلائیں گے، لیکن یہی بہرام خانزادہ سب کے سامنے میرے پیروں تک میں جھک گئے تھے، اپنے ہاتھوں سے مجھے سب کے سامنے سینڈل تک پہنائی تھی۔ اور جب میں نے ان سب کی وجوہات جانی تھی اور جو انہوں نے بتایا تھا، اس کے بعد میں اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، جس رات تم میرے آگے روئی تھی، جس رات تم نے گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگی تھی، بے قصور ہوتے ہوئے اپنی صفائیاں دی تھی، اس پل ہی میرا دل تمہاری جانب مائل ہو گیا تھا۔ میں نے بھی زندگی میں اپنے لیے ایک ایسی ہی لڑکی مانگی تھی جو صرف اور صرف اپنے رشتے کو اہمیت دینا جانتی ہو، ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت مانگتی ہو، اور تم نے بھی وہی کیا تھا۔ تم میرے چاچو کی بیٹی ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ اب کوئی بھی بدسلوکی ہو۔ شادی سے پہلے جو بھی تھا صرف تمہیں تنگ کرنے کے لیے کیا جاتا تھا، اور یہ سب کچھ میں اور حاذق مل کر کرتے تھے کیونکہ تمہارا رونا ہمیں مزہ دیتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ ایک تم واحد تھی جو ہم سے بے انتہا ڈرتی تھی، اور ہم تمہیں ڈراتے تھے، اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور واقعی حاذق بھائی اور بہرام نے شادی کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ حاذق بھائی ہمیشہ بہرام کو یہی کہتے تھے کہ میری بہن کو خوش رکھو، اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرنا۔ یہ بات حقیقت ہے، جو لوگ صبر کے ساتھ زندگی کو گزارتے ہیں، کسی سے شکوہ نہیں کرتے، صرف اپنے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، تو ایک پل آتا ہے کہ ان کی پوری دنیا تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ جس نے اپنے آج میں تکلیف برداشت کر لی، اس کا مستقبل خوبصورت ہے۔ اس بات کا یقین مجھے اپنی شادی کے بعد بہترین انداز میں ہو گیا تھا۔